اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 17 جنوری 2025 ہے اور ابھی ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہے باجماعت الحمدللہ۔ دیکھیے، اس ویڈیو میں آپ کو مسلمانوں کا جو سارے علماء دین ہیں مسلمانوں کے، یعنی جو 200 کروڑ مسلمان ہیں، جس میں بہت تقریباً 5% شیعہ حضرات بھی ہیں، شیعہ مسلمز۔ اب شیعہ مسلمز میں بہت سے فرقے ہیں، جعفریہ فرقہ ہے، کھوجے ہیں، بہرے ہیں، بہائی، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، اور پھر مسیح دجال، جس کو وہ کانا دجال بھی کہتے ہیں، وہ آئے گا اور اس کے خاتمے کے لیے آئیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، دعوت من الارض نکلے گا۔ یہ سارے نشان ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہاں پر پرابلم یہ ہے، میرے بیانات کو، میرے اعلان کرنے کو وہ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، وہ سیریس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے، جبکہ دونوں ایک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ مہدی علیہ السلام کعبہ میں پناہ لیں گے، مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، جبکہ کعبۃ اللہ سے مراد گھر تھا امام مہدی علیہ السلام کا، نہ کہ حقیقت میں کعبہ، اور پناہ لینے کا مطلب اپنے گھر میں رہنا۔ اور عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہ پھر سمجھتے ہیں کہ مسیح دجال جو ہے بابلود میں آئے گا، اسرائیل میں آئے گا، بابلود پہ ماریں گے، جو کہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں ایئرپورٹ ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں جو یہودیوں، جو یہاں پہ وہاں پہ یہودی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے مسیحا کا، تو وہ مسیحا جو ان کا ہے یہودیوں کا، وہ ایکچولی مسیح دجال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی وہ جو یہودیوں کا جو ذکر آیا ہے، جس میں مسیحا آئے گا، جو مسیح دجال ہوگا، وہ مسلمانوں میں ہوگا ایکچولی، جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ۔ تو ایکچولی پرابلم کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ کوئی بھی آج مسلمان سے آپ پوچھ لیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے آئے تھے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ آپ کو بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے آئے تھے اسرائیل میں، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں میں، جنت میں، اور بولیں گے کہ ان کی جگہ ان کا جو دشمن تھا، اس کی صورت اللہ نے بنا دی عیسیٰ ابن مریم کی، اور اس کو لے جا کر یہودیوں نے رومن امپائر سے، رومن پولیس سے مل کر لے جا کر انہوں نے ان کو کروسیفائی کر دیا، صلیب دے دی، اور عیسیٰ تو آسمان پہ زندہ ہے، گرفتار ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ بولیں گے مسلمان، اور بولیں گے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو جو دمشق میں ایک مسجد ہے، مسجد امیہ، وہاں پر عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے، اتر کے مینارے پہ ٹھہر جائیں گے، اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام سیڑھی لگا کر ان کو وہاں سے اتاریں گے، اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز ادا کریں گے، اور اس وقت وہ 2 زرد چادریں ایسے لپٹے ہوئے ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اور یہ عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا، اور کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے اب امتی بن کر آئیں گے، نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی رسول ہوں گے، عام امتی ہوں گے، اور پھر وہ پوری امت کے امام بن جائیں گے۔
یہ عقیدہ ان کا جو ہے وہ حدیثوں کی بنا پر ہے، اور حدیثیں صحیح ہوئی ہیں الحمدللہ، حدیث بالکل صحیح ہے اور ہوا بھی ایسے ہی ہے، لیکن سمجھ کا پھیر ہے تھوڑا۔ پہلی بات تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے، جبکہ آنے کی بات جتنی ہے وہ صحیح ہے۔ دمشق یعنی ڈمیسکس کے ایسٹرن سائڈ فجر کے وقت دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زرد چادروں میں لپٹ کر آنا، جب مسیح دجال وہاں موجود ہونا، جو کہ سفید گدھے پر آئے گا، اس وقت مسیح دجال آنکھوں پر پھولے ہوئے انگور کی طرح کچھ پہن کر، اور اس وقت وہ 70,000 بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے لوگ اس مینارہ کے پاس جمع ہوں گے، گیٹ کے باہر ہوں گے۔ اس وقت مسیحا جو ہے ہنستا ہوا ہوگا، اور پھر مسیح دجال کی اور مسیحا کی لڑائی اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جب بات صحیح ہے تو پھر وہ مجھے کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو میں دوبارہ جنم لے کر آ گیا؟ اگر بات میرا عقیدہ بھی یہی ہے جو مسلمان بیان کر رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ پورا ہو گیا، مسلمان بول رہے ہیں نہیں ہوا، یہ عقیدہ صحیح تو ہے، آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ ہی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہو اور دوبارہ جنم لیے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر، جبکہ مسلمانوں میں دوبارہ جنم، روحانی جنم لینے کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں، اور آپ دوبارہ روحانی جنم لیے نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر، جبکہ قرآن حدیث میں روحانی دوبارہ جنم یعنی ہندوز کا جو عقیدہ ہے پنرجنم کا، وہ ہے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اٹھیں گے پورے مٹی میں سے، وہ عقیدہ ہے، لیکن روحانی دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں بول رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپ تو انڈیا میں آئے ہو، آپ تو انڈیا میں آئے ہو، جبکہ حدیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سیریا یعنی شام میں ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام مکہ میں آئیں گے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ جگہ رہے گی۔ آپ تو انڈیا میں آئے ہو، جبکہ مہدی علیہ السلام پناہ لیں گے خانہ کعبہ میں، اور آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ ہندوستان میں آئے ہو اور اپنے گھر کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ بات پوری خلاف جا رہی ہے۔ پہلی بات تو مہدی علیہ السلام کا مکہ میں آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا شام میں، اور روحانی دوبارہ جنم کا ذکر ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو پھر آپ تو یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، یہ بول رہے ہیں مسلمان۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو، مسلمان کا یہ بولنا بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، وہ حقیقت میں خانہ کعبہ سمجھ رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کا دوبارہ جنم لینے کا ذکر اللہ کے نبی نے بیان کیا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں دوبارہ جنم لینے کا ذکر اسلام میں ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام الگ ہیں، عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں۔ تو بیانات ایسے ہوئے، لیکن ایک جگہ یہ بھی وضاحت آئی کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے۔ تو یہ ہے آیات ایک کبرا، یعنی علم سے بھرا ہوا راز، علم سے بھرے ہوئے راز۔ یہ 10 آیات کبرا ہیں، یہ علم سے بھرے ہوئے راز میں آ کے ہی کھولنے والا تھا۔ تو مسلمان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مکہ مدینہ میں آئیں گے مہدی علیہ السلام؟
کیونکہ حدیث میں آیا ہے، صحیح آیا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دمشق کے مشرقی علاقے میں آئیں گے عیسیٰ ابن مریم اور مسیح دجال کو ماریں گے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم باب لد، جو کہ اسرائیل میں ایک دروازہ ہے، وہاں پر ماریں گے مسیح دجال کو، یعنی کانا دجال کو، عیسیٰ ابن مریم؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ لیکن وہ حدیث میں ایکچولی جو آیا ہے وہ کس بنا پر آیا ہے، کیسے آیا ہے اللہ کے نبی کے پاس، یہ ذرا غور کریے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم باب لد پر مسیح دجال کو ماریں گے ایک ہتھیار پھینک کر، جہاں تک ان کی نظر جائے گی، سانس جائے گی، وہاں تک ان کی نظر جائے گی، سانس جائے گی، اور اس سے وہ مر جائے گا مسیح دجال۔ جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، عصر مغرب کے درمیان۔ تو مسلمان جو یہ بول رہے ہیں وہ کس بنا پہ بول رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی بیان کرے وہ کس بنا پر بیان کرے؟ کیا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی تھی ڈائریکٹ، جیسے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یا قرآن کی آیتوں میں تھوڑا بتایا گیا اور اس کا ڈیٹیل جو ہے راز اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا؟ بے شک اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں خواب سے ڈیٹیل میں بتائی گئیں، لیکن مسلمان جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی کو خواب یہ پڑا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے ایسٹرن سائڈ فجر کے وقت دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے، نہیں بولتے۔ خواب پڑا نہیں بولتے، یہ نہیں بولتے کہ اللہ کے نبی کو خواب پڑا کہ مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، نہیں بولتے۔ صرف یہ بولتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے، وہاں پر لوگ زبردستی نکالیں گے، لیکن یہ نہیں بولتے کہ یہ اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا۔ اب جب خواب سے بتایا گیا نہیں بولتے تو کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بیان کی ہے یہ ان کو پتہ ہی خواب سے چلی، اور خواب سے جب پتہ چلی تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح بخاری حدیث میں خوابوں کی تعبیر کی ایک کتاب موجود ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو خواب پڑتا ہے تو یا تو وہ پورا حقیقت ہو جائے گا، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی کو خواب پڑا کہ بہت بارش پڑ رہی ہے، ان کی چھت پہ پورا پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ پورا ہو گیا دوسرے دن۔ تو خواب پورا جیسے کا ویسا ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کو خواب پڑا، دو سونے کے کنگن بتائے گئے تو اس کے معنی کچھ اور نکلے۔ اسود غنزی اور مسلمہ کذاب، دو نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ مطلب سچ میں دو سونے کے کنگن نہیں تھے، اس کے میننگ کچھ اور تھے۔ پھر اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا کہ ہجرت کی جگہ ایک کھجوروں کی بہت سے درختوں کی بتائی گئی، تو اللہ کے نبی نے سمجھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ جگہ یمامہ ہے، لیکن وہ جگہ نکلی یثرب یعنی مدینہ، جو آج مدینہ کہلاتا ہے شہر۔ اب آپ دیکھیے، تو مطلب خواب کی تعبیر، ہجرت تو کرے اللہ کے نبی، دو کذاب بھی ہوئے، اسود غنزی اور مسلمہ کذاب، لیکن آدھا میٹافوریکل اور آدھا حقیقت۔
پورا میٹافوریکل نہیں ہوتا اللہ کے نبی کا خواب. اگر پورا میٹافوریکل ہوگا یعنی تمثیلی ہوگا تو اس میں کچھ بھی آپ اس کا کچھ بھی میننگ نکال لے سکتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی کو یہ بتایا کیسے گیا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی ایک ہیں، عیسیٰ ابن مریم 2 شخص کے ساتھ آئیں گے. تو یہ ہے خواب کا پورا راز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کے بنا پر حدیث میں الگ الگ بیانات ہیں، اسی خوابوں کے بنا پر ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پناہ لینے کی بات مکہ مدینہ کی صحیح ہے تو مکہ مدینہ میٹافوریکل ہے، پناہ لینے کی بات صحیح ہے. گھر سے باہر تو اس کے معنی خواب کی تعبیر تو پوری ویسے ہی نہیں ہوئی، آدھی تعبیر حقیقت ہوئی ہے اور آدھی تعبیر میٹافوریکل. تو میٹافوریکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو خوابوں سے بتایا گیا. وہ جگہوں کے نام جو بتائے گئے، جیسے باب لدہ ہے جس کے معنی ہے جھگڑے کا دروازہ، جہاں پر مسیح دجال کو مسیحا ماریں گے، وہ نکلا. وہ جگہ اسرائیل میں نہیں نکلی، فلسطین میں نہیں نکلی، وہ جگہ نکلی انڈیا، تلنگانہ اسٹیٹ، حیدرآباد، افضل گنج ایریا، جہاں پر جماعت احمدیہ کی مسجد ہے، جہاں پر جماعت احمدیہ کی مسجد ہے. وہاں پر میرا اس کا جھگڑا ہوتا ہے 2003 میں، 2003 میں، اور میری بددعا سے مرزا طاہر احمد عصر مغرب کے درمیان مر جاتا ہے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں. دوسرے دن صبح 9 بجے ڈکلیئر کرتے ہیں ہفتے کے دن کہ وہ مر گیا اور میری بددعا سے مارا گیا. اب آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، مہدی علیہ السلام الگ ہیں، کیونکہ آپ نے الگ الگ پڑھا ہے. لیکن حدیث یہ بھی موجود ہے، کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہیں، وہ آپ چھوڑ دے رہے ہیں. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی ہوں گے ایسے وقت میں آئیں گے جب تلواری جنگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. لیکن دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام میں آ کر تلواری جنگ کریں گے اور اس زمانے میں تلوار بدترین ہوگی، زبان زیادہ بدترین ہوگی، تلوار سے بھی زیادہ بدترین کام کرے گی. اور بائبل میں آتا ہے کہ منہوں کی تلوار سے مسیحا لڑیں گے. تو پہلی بات تلواری جنگ کا خاتمہ اگر آپ پکڑ لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جو کہ مہدی میں آ گیا ہوں، تو پھر منہوں کی تلوار اور اس کا زیور مطلب ثبوت، جیسے کہ کتابوں میں ثبوت ہے حدیث، قرآن سے، ہولی بک سے، جس کی وجہ سے ایک ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں اور بیانات منہ سے. تو مطلب لفظی جنگ ہے یہ، نہ کہ صحیح حقیقت میں تلواری جنگ. لیکن مسلمان دنیا کے جس میں علماء دین بھی شامل ہیں یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ تلواری جنگ ہوگی، مسلمان دوبارہ گھوڑے چلائیں گے، تلواریں چلائیں گے، ڈھال چلائیں گے، جبکہ دنیا والے بم لگا رہے ہوں گے، نیوکلیر بم. تو بھائی یہ ان کا ایک بیکار کی ضد ہے ان کی. وہ پورا علم کے بنا پر بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ آسمان پہ زندہ چلے گئے. یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد باہر خبر سے نکل کے آئے، اس کے بعد آسمان پہ گئے 40 دن. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں، پہلے چلے گئے گرفتاری سے پہلے. اب دونوں ہی نے آسمان پہ بٹھا دیا عیسیٰ ابن مریم کو. جبکہ
عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، تو کس کو بھیج کر اٹھایا؟ اللہ تو عرش سے نہیں آ گیا، اللہ اپنے عرش سے ہاتھ ڈال کر تو ایسے نہیں اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم نے تباہ کر دیا، تو کیسے کیا؟ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور لوط علیہ السلام کے پاس جا کے ان کی بستی کو تباہ کرے۔ اللہ خود نہیں آیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اپنی طرف اٹھایا بول رہے ہیں، تو اللہ خود نہیں آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور وہ خبر سے باہر ان کو نکالے اور اپنی طرف اٹھایا، مطلب خبر سے باہر نکالا فرشتہ آ کر۔ یہی بات بائبل میں لکھی ہے اور یہی بات قرآن میں لکھی ہے۔ اے عیسیٰ، میں آپ کو بے ہوش کروں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف۔ فرشتے کو بھیج کر فرشتہ آیا، دروازہ توڑ دیا، جو پتھر کا تھا دروازہ توڑ دیا، باہر نکالا۔ یہ بات صحیح ہے۔ وفات ہوئی تھی، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں، یا عیسیٰ انی متوافیک، اے عیسیٰ میں آپ کو بے ہوش کروں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا ان کے الزامات سے۔ اب سورہ زمر آیت نمبر 42 آپ پڑھیں کہ وفات کے معنی بے ہوشی کے بھی ہوتے ہیں، گہری نیند کے بھی۔ ادھر آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں پڑھیں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا۔ اور یہاں پر اللہ بول رہے ہیں کہ لفظ وفات میں ایک راز بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا، نہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرے، مطلب ایک عام تلوار سے یا کوئی ہتھیار سے نہیں مارے، نہ ان کو صلیب کرے۔ صلیب مطلب صلیب کرنے کے معنی ہوتے ہیں صلیب پہ ڈال کے پیر توڑ دینا اور مرے تک لٹکانا، جب پورا مر جاتے ہیں تب لے کے جا کے نکال دینا، اس کو بولتے ہیں صلیب ہونا۔ لیکن مسلمان یہ بولتے ہیں کہ نہیں، صلیب پہ ہی نہیں لٹکایا گیا، صلیب پہ لٹکانے کو وہ صلیب ہونا سمجھتے ہیں، جبکہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اور مرڈر میں فرق ہوتا ہے۔ صلیب پر لٹکا دیا گیا، ٹانگ نہیں توڑے، بے ہوش ہو گئے، خون پانی جاری تھا، مطلب بلڈ سرکولیشن ہو رہا تھا، ہارٹ بیٹ چالو تھی، خبر میں لے کے آ کے رکھے، لوگ سمجھے مر گئے، ان کو شبہ ہو گیا، نہ ان کو مصلوب کرے پراپرلی، یقیناً مصلوب نہیں کرے، یعنی صلیب پہ نہیں ڈالے، دلی ڈالے لیکن مرے نہیں صلیب پہ، مرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے تو مر گئے سمجھ کے اتار کے لے گئے کہ خبر میں رکھے۔ تیسرے دن اللہ فرشتے کو بھیج کے خبر سے باہر نکال لیا، اللہ اپنے طرف اٹھا لیا۔ تو یہ تھا خبر سے اٹھانا۔ لیکن اب مسلمان یہ بولتے ہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم آنے کا ذکر موجود ہے نا، ہاں، تو اب آنے کا ہے تو پہلے انتقال کا بھی تو ذکر موجود ہے حدیث میں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال 120 سال میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق ہو گئی، تو پھر ان کی انتقال بھی 120 سال میں ہونا چاہیے عیسیٰ ابن مریم کا۔ پھر تو انتقال بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ سے پہلے سب رسول جس میں عیسیٰ ابن مریم بھی آ گئے گزر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ آنے کا ذکر کیا ہے؟ آ رہے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہو رہے ہیں دوسرے آسمان سے، تو یہ نازل ہونے والے کون ہیں؟ یہ روح اللہ ہے۔ کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ جب مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے،
یعنی حسن حسین علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور روح اللہ آسمان سے آ رہی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی بھی حدیث ہے جو کہتی ہے کہ روح دو قسم کی ہے؟ ہاں، ایک روح جو آدم علیہ السلام سے کاپی ہوتے آ رہی ہے، باڈی میں جینس میں ہوتی ہے، یعنی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں جان بھی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک روح اور جان تو رہے گی، ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرے گا، لیکن ایک ہوتی ہے سسٹم آپریٹنگ سافٹ ویئر، یعنی او ایس، آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ایک ہوتا ہے جو اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ چوتھے مہینے میں روح ماں کے پیٹ میں نازل ہوتی ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ یعنی دو روحیں ہوتی ہے ہر انسان میں، ایک وہ جو ماں جین سے آ رہی ہے، جان الگ ہے، روح الگ ہے، نفس الگ ہے۔ اور روح میں دو قسم، ایک جینیٹکس میں جینیٹیکلی آ رہی ہے، اور جان یعنی انرجی جسم میں جو کہ گرم ہوا سے بنی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ لو سے بنی ہوئی ہے جان، یعنی ہیٹ۔ باڈی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ہوتی ہے۔ کینیڈا جیسے مقام پہ، انٹارکٹیکا جیسے مقام پہ آپ برف نہیں بن جاتے، آپ کے اندر ایک قسم کی ہیٹ رہتی ہے، اور آپ جو ہے سردی تو ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی جو ہے زندہ رہتے ہیں، یہ جان۔ تو چوتھے مہینے میں روح جبرائیل علیہ السلام پھونکتے ہیں فیٹس میں، تو وہ بن کے بچہ پیدا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو رہے ہیں جن کا لقب روح اللہ ہے۔ تو روح اللہ آ رہی ہے، عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ بن کے پیدا ہو رہے ہیں، مہدی علیہ السلام بن کر۔ تو ری انکارنیشن، اسپریچول ری انکارنیشن کا ذکر حدیث میں آ گیا۔ اب آپ بولیں گے کہ اس کا ذکر حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ حدیث میں بحار الانوار کتاب میں رجت کا ذکر موجود ہے۔ رجت کے معنی ہے دوبارہ واپسی، لیکن شیعہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اس کے معنی زمین سے نکل کے آنا ہے، نہیں۔ رجت مطلب روحانی رجت ہونا تھا۔ تو رجت کی حدیثوں کو سنی مسلمان اگنور کر دیے، اور مسلمان یہ حدیث کو سمجھے کہ یہ ضعیف ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ آپ اس علم کو پورا ایک ساتھ لیجیے، تو جب پتہ چلے گا، جیسے سورہ یوسف میں خواب کی تعبیر کا ذکر موجود ہے، یوسف علیہ السلام کو خواب پڑتا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج سے مراد ماں باپ، اور 11 ستاروں سے بھائی ان کو سجدے تعظیم کر رہے ہیں، یعنی عزت والا سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اب حقیقت میں یہ 11 ستارے، چاند، سورج نے یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی سجدہ نہیں کیا، اس کی تعبیر نکلی 11 بھائی ماں باپ۔ لیکن ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑا کہ عیسیٰ ابن مریم شام میں، تو شام سے مراد انڈیا نکلا، انڈیپینڈنٹ انڈیا، آزادی کے بعد والا۔ خستون دنیا سے مراد سب کانٹیننٹ انڈیا نکلا۔ مکہ سے مدینہ سے مراد بڑا شہر حیدرآباد نکلا، اور مکہ سے مراد گاؤں نکلا ایک، اور کعبۃ اللہ سے مراد مہدی علیہ السلام کا اپنا گھر نکلا۔ جو یہ واقعہ ہوا، میرا پناہ لینا گھر میں باہر، اور پھر نیوز آنا آسمان سے، ٹیلی ویژن سے، 4 ٹی وی چینل سے۔ تو مطلب سینس وہی ہوئے ہیں، لیکن اور خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جائے گا۔ ایک کالی لوگوں کی جگہ کا رہنے والا، حبش کا رہنے والا، وہ نکلا مصلح الدین، جو مہدی علیہ السلام کا گھر توڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ میں خانہ کعبہ کو کوئی توڑ دے گا، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کو توڑ دے گا حبش کا رہنے والا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔ ارے ہاں بھائی، فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، لیکن وہ فرمایا کس بنا پر فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو کہا کہ ان کو خواب پڑا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے خواب کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے، معراج کا واقعہ میں موجود ہے۔ معراج کا واقعہ روحانی جو تھا وہ ایک اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا، اور خواب جو ایک روحانی سفر ہوتا ہے۔ آپ بولتے ہیں نہیں، معراج کا واقعہ اب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خواب کا مطلب نہیں، خواب میں بولے اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا، اس کا ثبوت اور بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے ابن ماجہ میں اللہ کے نبی معراج کے واقعے میں بولتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کونے کونے سے ان کے چاہنے والوں کو اللہ جمع کرے گا ایک جگہ، جب وہ اتریں گے عیسیٰ ابن مریم، پھر واپس ہو جائیں گے لوگ اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ بھی خواب کے ذریعے۔ پھر اللہ کے نبی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس اور دیکھتا ہوں کہ مسیح دجال ایک آدمی سے ٹیک لگا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، سرخ موٹا، اور دوسرا شخص عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے بال کاندھے تک ہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دو آدمی سے ٹیک لگا کر، پھر یعنی دو آدمی۔ پھر دوسری جگہ اسی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے دوسرے انداز سے۔ اللہ کے نبی کو اور ایک خواب پڑتا ہے، کیونکہ خواب میں تعبیر بھی دے دی گئی۔ عیسیٰ ابن مریم گندمی ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فجر کے وقت سفید مینارہ کے پاس، جہاں مسیح دجال موجود ہوگا، دو زرد چادروں کو اوڑھے ہوئے۔ اب گندم جو ہوتا ہے دو زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا، مطلب جوان ہو جاتا ہے، اور ادھر دو زرد چادر سے مراد عیسیٰ ابن مریم گندمی ہونا، اور دو فرشتوں سے مراد دو شخصوں کے ساتھ آنا۔ تو خواب میں تعبیر بھی ہے، ایک خواب میں خواب پروفیسی بھی بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے لے جاؤ فون۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو خواب سے بتایا گیا۔ اب خواب میں پورا حقیقت ایسے ہی ہونا چاہیے یا آدھا حقیقت آدھا تمثیلی؟ تو آدھا حقیقت آدھا تمثیلی۔ تو بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی سیریا شام جانے والے نہیں تھے، وہ ہندوستان میں آنے والے تھے، انڈیپینڈنٹ انڈیا میں، سب کانٹیننٹ انڈیا میں۔ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہی مہدی بن کر پیدا ہونے والے تھے جو میں آ گیا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو 2 منٹ سے کال کرنے کے لیے بات کرتا ہوں، سمجھے آپ؟ اور میں ہی یہ جو بول رہا ہوں لوگ سمجھ نہیں رہے۔ اب مکہ مدینہ میں کوئی مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں، مکہ کو کعبۃ اللہ کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اس سے مراد مہدی علیہ السلام کے گھر کو توڑنا تھا۔ مہدی علیہ السلام ایک کرائے کے گھر میں جا کے پناہ لینے کا تھا اپنے اہل خاندان کے ساتھ، جہاں بیچ میں راستہ ہو، اور ایک لشکر، ایک گروپ آئے گا جو لوگ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس سے مراد لوگ غائب ہو جانا، جیسا کہ زمین ان کو نکل گئی پولیس کے انٹروینشن کی وجہ سے۔ تو یہ خواب کی تعبیر ایسے نکلی جو 2012 میں یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ میں پناہ بھی لیا، باہر بھی نکل کے آیا، حالانکہ میں ناپسند کرتا تھا۔ تو وہ سین کعبۃ اللہ کا پناہ لینے کا پورا واقعہ ہوا 2012 میں، اور جس گھر میں رہ رہا تھا اس گھر کے جو ٹائلز ہے چاروں طرف، وہ کعبۃ اللہ کے جو گھر ٹائلز لگے ہوئے اندر سیم ویسے ہی ہے۔ یہ کب مجھے پتا چلا؟ ہم تو گھر میں رہ رہے تھے بہت دن سے۔ پتا کب چلا یہ مجھے؟ 2012 کے بعد 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ خواب کی تعبیر یہاں پوری ہوئی۔ اس سے مراد میرا ہی گھر تھا،
میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید میں مکہ مدینہ، ویٹ کرو، ون منٹ بیٹا ویٹ کرو، میں 1 منٹ پاز کرتا ہوں، میرے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ سمجھیے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام یعنی میں، اگر آپ مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو آپ کو یہ پورا مکمل علم کی روشنی میں آپ مجھے پہچان سکتے ہیں، ورنہ آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، کیونکہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم سے بھرا ہوا راز، علم سے بھرا ہوا راز۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چمتکار کیے ہیں، آیت کے معنی ہوتے ہیں علم سے بھرا ہوا راز، جس کو ہم ایک نشانی بولتے ہیں، چمتکار بولتے ہیں، میریکل بولتے ہیں، یعنی وہ جو کوئی نہیں کر سکتا، جو دنیا عاجز ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم سے بھرا ہوا راز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن مریم جو ہے مسلمانوں میں آسمان سے اتریں گے، تو بھئی جب گئے ہی نہیں تھے آسمان کے اوپر تو اتریں گے کہاں سے؟ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا رحمت للعالمین کا، لیکن عیسیٰ ابن مریم تو ان سے بھی بڑے درجے کے نکلے، ان کو اللہ نے آسمان پہ ابھی تک زندہ رکھا ہے 2000 سال سے۔ تو یہ ایک آپ کی جاہلانہ احمقانہ عقیدہ ہے آپ کا۔ آپ کے پاس بھی وہی علم تھا جو میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس بھی وہی علم ہے، اسی علم کے بنا پر میں نے وضاحت کی ہے۔ فرق یہ ہے آپ ادھورے علم سے مان رہے ہیں اور میں کمپلیٹ علم سے بات کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دابت من الارض کہ کان جو ہوں گے وہ ہاتھی کی طرح ہوں گے، مطلب ہاتھی کے جو بڑے بڑے پتے والے کان ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے ہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دابت الارض ایک پرندہ ہے۔ اب پرندہ حدیث میں آتا ہے کہ پرندے کے کان، دیکھیے بعض ایسے پرندے ہوتے ہیں جو انڈے بھی دیتے ہیں، بعض ایسے پرندے بھی کچھ ہیں جو بچہ بھی دیتے ہیں، ایسا بھی ہے دنیا میں، لیکن جو بچہ دینے والا پرندہ ہوتا ہے اس کے کان باہر ہوتے ہیں، اور جو انڈا دینے والا پرندہ ہوتا ہے اس کے کان اندر ہوتے ہیں۔ تو دابت الارض جو پرندہ ہوگا اس کے کان ہاتھی کی طرح، مطلب اندر والے کان جو ہیں وہ پتے کی طرح نہیں ہوں گے، باہر سننے کی طاقت ہاتھی کی طرح ہوگی اس کی۔ تو ہاتھی آج کی لیٹسٹ ریسرچ بتاتی ہے 10 کلومیٹر تک سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہی طاقت پیکاک رکھتا ہے، پی فول، دوسرے نہیں رکھتے اتنی طاقت سننے کی۔ تو اب آپ دیکھیں مسلمان، اگر اب یہ اتنا علم سننے کے بعد اگر آپ، بیٹا میرا فون دیجئے، میرا فون لائیے جلدی، اگر آپ کہتے ہیں نہیں مہدی علیہ السلام الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں، پھر وہی پاگل پنے کی بات بولیں گے آپ۔ بھئی جب علم سے میں بات کر لیا ہوں تو پھر آپ بولتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہے۔ ارے بھائی اتریں گے کہاں پر؟ دمیسکس کے ایسٹرن سائڈ۔ تو یہ پورے وضاحت میں الگ الگ سبجیکٹ بنا کر اس کو سمجھے آپ، 14 ویڈیو میں لیسن ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک بول کر میں ڈالا ہوں۔ یہ پورے 14 ویڈیوز آپ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ 14 ویڈیوز میں کیا ہے، لائف اسٹریم میں نے کی تھی، یہ دیکھیے پہلا لیسن، ٹھیک ہے، یہاں بیان کر رہا ہوں میں۔
ٹھیک ہے. آج تاریخ 3 اکتوبر 2024 ہے. یہ کس کا میسج ہے؟ مالی سرکاری کے نام سے. تو یہ دیکھیے تو میں آ نہیں پاؤں گی. نہیں اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے. اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی طاقت کا مظاہرہ ہے یہاں. تو یہاں پر رہی بات مجھے خواب سے جو اللہ تعالیٰ 29 کو بتا، یہ فرسٹ لیسن. اسی طریقے سے ایسے 14 لیسنز آپ کو میرے لائف ویڈیوز میں مل جائیں گے اسٹریمز میں. فرسٹ لیسن ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک، سیکنڈ لیسن ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک. تو اس میں نے الگ الگ وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا بشارت تھی کہ خبر میں لے کے جائیں گے، مار دیں گے، لیکن اللہ بے ہوش کر کے باہر نکالے گا. وہ پوری ہوئی، آسمان پہ نہیں گئے. پھر مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے، تو پھر میں نے وہ الگ چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، تو وہ میں نے الگ چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے، دعویٰ کریں گے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام الگ، مہدی علیہ السلام سیڑھی لگائیں گے، تو وہ میں نے، اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. تو میں نے وہاں پروف کیا ہے جس کو آپ مہدی علیہ السلام بول رہے ہیں وہ امام مسیح دجال ہے. اس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کا نماز پڑھنا ہے. مسیح دجال پہلے پہچانے گا عیسیٰ ابن مریم کو. آپ ایک دم شاک ہو جائیں گے سن کر. جس کو آپ امام مہدی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم خود ہے. اور جس کو آپ ایک امام سمجھ رہے ہیں، نیک صالح امام، وہ گروپ مسلمانوں کا تو جماعت احمدیہ نکلی جس کا ایک خلیفہ ہے. دوسرے جو ہیں بنا خلیفہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ ریکگنائز نہیں کرتا اور جہالت کی موت مر رہے ہیں حدیث کے مطابق. تو خلافت احمدیہ جماعت میں ہی موجود ہے. تو وہ خلیفہ کون ہے؟ امیر امام، وہ مسیح دجال نکلا. آپ ایک دم شاک ہو جائیں گے. آپ بولیں گے کہ مسیح دجال، جس کو ہم مہدی علیہ السلام بولتے ہیں، تم اس کو مسیح دجال بول رہے ہو؟ ارے بھائی، آپ جس کو مہدی علیہ السلام الگ اور عیسیٰ الگ سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ایک ہی بول رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم مہدی ہے جو میں ہوں. جس کو امیر امام کہا گیا ہے وہ مسیح دجال ہے جو اپوزٹ میں ہوگا. خانہ کعبہ میں 2 امام نظر آئے، ایک مسیح دجال ہے طواف کرتے ہوئے ایک آدمی سے ٹیک لگا کر، جس کو آپ کانا دجال بھی بولتے ہیں، اور ایک ہے عیسیٰ ابن مریم جو 2 آدمی سے ٹیک لگا کر. خانہ کعبہ سے مطلب اللہ کا گھر، یعنی اللہ کے گھر پہ ہوتا ہے سفید مینارہ. تو اللہ کے نبی نے خود بیان کیا نا، 2 امام آپ ایک ساتھ ہوں گے، ایک ہوگا مسیح دجال اور دوسرا ہوگا عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہے خود. تو یہاں پر علماء دین کو ایک 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 چیز میرے سے سمجھنی پڑے گی، کیونکہ یہ علماء دین کے لیے بھی علم سے بھرے ہوئے 10 بڑے راز تھے قیامت کے، جو میں ہی آ کر کھولنے والا تھا. آج دیکھیے، ڈیٹ بولنا، ٹائم بولنا، یہ میں نے پہلے یوٹیوب پہ شروع کیا تھا. ورلڈ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈیٹ ٹائم بولنا میں نے شروع کیا تھا. حالانکہ ڈیٹ ٹائم اپلوڈنگ پہ وہ ادھر الگ آتی ہے، کتنے دن پرانا ویڈیو ہے، کب کیا، وہ الگ آتا ہے. لیکن ویڈیو کے اندر آ کے بولنا کہ آج یہ تاریخ میں وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو، تاکہ کل کے دن پتہ چلے دنیا کو کہ یہ 17 جنوری 2025 کو ریکارڈ کیا گیا ہے ظہر اور عصر کے درمیانہ وقت میں. یہ تو پتہ نہیں چلتا، تو لوگ فالو کرنا شروع کریں. ورلڈ میں بہت سے لوگ فالو کیے، پاکستان میں کیے، الگ الگ کر رہے ہیں. اب نیوز والے بھی کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ غلطی کر رہے تھے. لہٰذا آپ لوگوں کو، ابھی آپ دیکھیے یہاں پر لاس اینجلس میں آگ لگی ہے. ٹھیک ہے، ایسی آگ ہر سال لگتی ہے وہاں پر. جنگلوں میں کب لگتی تھی ویسی ہی آگ ابھی شہر میں لگ گئی. وہی جھاڑ، کیونکہ شہر جنگل کو کاٹ کے شہر بنائے جنگلوں کے خلاف، مطلب لگی. لیکن یہ وہی آگوں کا سلسلہ ہے جو ابھی بھی چالو ہے. ایک وارننگ پہ وارننگ دی جا رہی ہے. ایسی آگ جو دنیا میں لوگوں کو ہانکے گی، مجبور کرے گی سوچنے پر کہ
اب آپ دیکھیے وہی علاقے میں دعا کر رہے ہیں جیزس سے، لاس اینجلس میں دعا کر رہے ہیں جیزس سے، اور میں یہاں بیٹھا ہوں، آؤ میری طرف۔ لیکن مسلمانوں کو جب تک کہ یہ جھوٹا عقیدہ سچا ہے لیکن ان کی سمجھ جھوٹی ہے، سمجھ غلط ہے، اس سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، میں نبی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا، نوٹ کریں، میں بھیجا گیا ہوا قاصد ہوں، یعنی غلام، یعنی اللہ کا غلام، قاصد بندہ، یعنی اپوسٹل، یعنی رسول اللہ عربی میں، میں نبی نہیں ہوں، میں کوئی نبوت لے کے نہیں آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا۔ رسول نبی کا فرق جس کو نہیں معلوم وہ میرے کو کیسے پہچانیں گے؟ تو خواب اللہ کے نبی کو معلوم کیسا ہوا تھا یہ؟ اب عقل مند لوگ جو ہے نا اس پہ تحقیق کرنا چاہیے۔ خواب سے بتایا گیا، خواب میں مکہ، مدینہ، قسطنطنیہ، اصفہان، یہودیہ، باب، لد، کوفہ، صفا، مروہ، یہ جو جگہ بتائے گئی ہیں یہ میٹافوریکل تمثیلی ہیں، لیکن ان جگہوں کے ساتھ جو واقعات سینس اٹیچ کر کے بتائے گئے ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں حقیقت میں، اور یہ جگہ جو بتائی گئی اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی۔ فار ایگزامپل، 3 طرف پانی 1 طرف زمین، قسطنطنیہ خواب میں بتایا گیا، وہی 3 طرف پانی 1 طرف زمین انڈیا نکلا، اولڈ انڈیا، جس میں نیپال، پاکستان، افغانستان، سمجھے آپ، بنگلہ دیش پورا جوائنٹ ہے، تبت بھی، اور پھر سیریا سے مراد انڈیا نکلا، لفظ دیکھیے SYRI سیریا، SHAAM شام، وہی INDI انڈیا۔ اسرائیل سے مراد، اب آپ دیکھیں اسٹیٹ آف اسرائیل سے مراد آندھرا پردیش نکلا۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کے 13 لفظ ہیں، 13 الفابیٹس، STATEOF آف ISRAEL اسرائیل 13، اور آندھرا پردیش 13، ANDHRAPRADESH۔ کوسٹل لائن، وہ بھی کوسٹل لائن آندھرا پردیش بھی۔ تو اسٹیٹ آف اسرائیل ریپلیسڈ وتھ آندھرا پردیش، اسٹیٹ آف، اور حیدرآباد جو اس یروشلم ہے اس کے الفاظ دیکھیے JERUSALEM 9، اب یروشلم بھی دیکھ لیے YERUSALEM، وہی 9 الفاظ، 9 الفابیٹس، اس کے معنی حیدرآباد دیکھ لیجیے HYDERABAD حیدرآباد 9۔ تعبیر اس یروشلم کی حیدرآباد نکلا، تعبیر اسٹیٹ آف اسرائیل کی جو ہے آندھرا پردیش نکلی، تعبیر سیریا شام کی انڈیا نکلی، انڈیپینڈنٹ انڈیا، تعبیر قسطنطنیہ کی نکلی سب کانٹیننٹ انڈیا، سب کانٹیننٹ انڈیا کا بھی دیکھ لو وہی الفاظ آتے ہیں ایگزیکٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ویسے ہی بابلود سے مراد، اب وہی دیکھیے AFZAL افضل، GUNG گنج، افضل گنج۔ فلسطین کے بھی لفظ دیکھ لیجئے PALESTINE فلسطین، فلسطین سے مراد افضل گنج جہاں پر بابلود ہے، بابلود سے مراد یہ جماعت احمدیہ کا جو دروازہ ہے جب مسجد کا جہاں پر ہمارا جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے آل اوور انڈیا میں ایک ہی جگہ پولیس پکیٹ کو بٹھانا پڑا تھا جماعت احمدیہ کا، وہ یہ ہے حیدرآباد افضل گنج، جو کہ آندھرا پردیش انڈیا میں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ کے نبی نے جو خواب میں بتایا تھا مکہ مدینہ، اس سے مراد شہر حیدرآباد اور ایک گاؤں یعنی مکہ، اور کعبہ سے مراد میرا گھر نکلا۔ حقیقت میں نہ کعبہ میں جانا ہے، نہ مکہ مدینہ میں جا کے پناہ لینا ہے، نہ کعبہ میں پناہ لینا ہے، نہ مکہ مدینہ میں ظہور ہونے والا تھا۔ حالانکہ میں 1998 میں 3 بار اپنی پہلی بیوی نجم فاطمہ کے ساتھ، میری بیٹی جب ان کے پیٹ میں تھی، مطلب انم، مسیح انم، جس کا نام میں نے بعد میں علم الہی رکھا،
وہ میرے ایک ساڑو تھے فیاض بھائی، ان کا بچہ تھا طلحہ گود میں، وہ بھی طواف کر رہا تھا، میری بیوی بھی طواف کر رہی تھی اور میں بھی، 3 اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے، میرے صالح صاحب یونس بھی گواہ ہیں کہ میں عمرہ کر چکا ہوں میری بیوی کے ساتھ، انہی کے گھر میں رکا تھا فیاض بھائی کے۔ تو ان کی جو بہن ہے انجم، بڑی بہن، جو پہلے ان کی ایک بار شادی ہوئی تھی، طلاق ہوا تھا، تو پھر ان سے شادی ہوئی فیاض بھائی سے، پھر ان کو بچہ طلحہ ہوا تھا۔ تو یہ اب شاید مجھے لگ رہا ہے کہ طلحہ ہی سے بچے کی میری عقد ہوا ہو، پتہ نہیں، کیونکہ جبھی مجھے ایک اشارہ اللہ نے دیا کہ بچہ طواف کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، اللہ عالم۔ پھر ہو سکتا ہے کہ حسن حسین علیہ السلام میری بیٹی کے ذریعے پھر پیدا ہو دوبارہ اور وہ آئیں، تو یہ سب اللہ کا کرشمہ اللہ ظاہر کرے گا۔ اتنا مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹی، میرے بیٹے، میرے سب بچے، میں، میرے بھائی، سب لوگ اللہ کے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سب کا رول الگ الگ ہے۔ فلمی دور کا یہ معجزہ ہے ماشاءاللہ سے، سمجھ رہے ہیں۔ آج ویسے جمعے کا دن ہے اور میں نے نماز بھی ادا کی، فرائیڈے جنوری 17، آپ دیکھیں تو یہ 14 ویڈیوز آپ دیکھنا، یا پھر اندھکار میں پڑے رہنا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی الگ ہے، وہ میری نظر میں، قرآن کی نظر میں، صحیح حدیث کی نظر میں جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ نہیں ہیں، فرعون کے جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، تو وہ میری نظر میں، قرآن حدیث کی نظر میں، میرے بچوں کی نظر میں، جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں ان کی نظر میں، وہ جاہل، وہ گھمنڈی ہے۔ اگر پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم شام میں آئیں گے اور مہدی علیہ السلام مکہ مدینہ میں آئیں گے، یہ کنفیوژن میں آپ گھومتے رہیں گے ایسے ایسے ایسے، کبھی آپ کو کنارہ نہیں ملنے والا۔ علم والا تو بات، علم کا کنارہ ہوں میں، میرے پاس آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، یا پھر آپ سوچ سمجھ کے جو میں بتا رہا ہوں وہ ایک ایک چیز کو بڑے کوئی قابل علماء دین کے پاس بیٹھ کر ریسرچ کریے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہ لوگ، علماء دین سے بھی یہ راز رکھا گیا، علم سے بھرا ہوا راز، قیامت کے 10 بڑے نشانیاں پڑھیں گے تو صحیح وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ متشابہات آیاتوں میں سے ہیں، اس کو راز میں ہی آ کے ظاہر کرنا تھا اللہ سے علم پا کر۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ آپ جو بول رہے ہیں ہم نہیں مانتے، 1400 سال سے ہمارا یہ عقیدہ رہا، ہمارے باپ داداؤں کا، پرداداؤں کا، سکر داداؤں کا اور ہمارا، کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہیں، اتریں گے، تو وہ روحانی زندہ تھے، جسمانی نہیں، جسمانی بھی تھے، روحانی بھی تھے۔ تو پھر آپ پاگل، مطلب ثبوت دینے کے بعد اس ثبوت کو قبول نہیں کر رہے، اس ثبوت کو جھوٹا بول رہے، ضعیف بول رہے اور اپنی مرضی چلا رہے، تو پھر آپ پاگل ہو۔ اب تک تو غلطی میں تھے، لیکن اب انکار کرو گے علم کے بعد تو پاگل ہو، اس کا مطلب آپ ذہنی مریض ہو۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، مہدی الگ ہیں، تو بھائی آپ واقعی میں ثبوت میں نے دے دیا، اب نہیں وہ ثبوت ضعیف ہے، تو آپ کیا نبی ہو، آپ کیا رسول ہو؟ آپ یہ جھوٹے چند عقیدوں سے آپ 1802 نشان جو پورے ہو گئے ہیں اس کا کیسے انکار کرو گے؟ نہیں ہم مانتے نہیں، ارے مت مانو، جہنم رکھی ہوئی آپ کے لیے تیار، نہیں ایسے کیسے ہم جہنم میں جائیں گے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ہم جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بھائی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم مہدی پر بیعت کرنا لازم ہے،
اللہ کے نبی فرما دیے اگر برف کے پہاڑ پر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو جا کے بیعت کرو، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ نہیں ہم نہیں مانتے، ارے مت مانو بھائی، تمہاری نماز غارت، تمہارے نیک اعمال برباد، تمہاری زکوٰۃ برباد، تمہارا مجھ کو نہ ماننا ہی تم کو سراسر کافر بنا دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جو یہ کانٹریکٹ سے خارج ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے قرآن کے مطابق سورہ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے آیاتوں کا انکار کرے، یعنی نشانیوں کا، یعنی علم سے بھرے ہوئے رازوں کا جب وہ کھل جائیں تو ان کے نیک اعمال کو اللہ برباد کر کے ان کو کافر بنا کے جہنم میں ڈھکیل دے گا، کیونکہ وہ ضدی ہیں، ظالم ہیں، گھمنڈی ہیں، وہ دشمن ہیں اللہ کے۔ اپنے اندھے پن میں وہ اصلی مسیحا کے خلاف ہو رہے ہیں، اصلی مسیحا کو نشان کو خلاف ہو رہے ہیں، اللہ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آپ بولتے ہیں نہیں بھائی ایکچولی ہو کیا رہا ہے بولوں میں، پھر آپ نہیں کیوں بولتے ہیں معلوم؟ کیونکہ آپ کنفیوژنس میں مبتلا ہیں۔ تھوڑا نشان آپ نے سن لیا، یہ بیان، تھوڑا وہ بیان سن لیا، تھوڑا یہ سن لیا، تھوڑا وہ سن لیا، اب ہو گئے پریشان۔ تو اس پریشانی کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، مکمل 14 ویڈیوز جو میں نے پیش کیے ہیں، لیسنز ڈاکٹر ذاکر نائک کو، مفتی طارق مسعود کو، انجینئر مرزا کو، ان کو، وہ 14 لیسنز ڈیٹیل میں سن کر آپ کو لکھنا ہوگا بک پہ کہ میرا کلیم کیا ہے، کس بنا پہ بول رہا ہوں میں۔ اتنا وقت آپ دے سکتے ہیں، اتنا کیا آپ ریسرچ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکو گے، دے سکو گے، تو تب آپ بولو گے کہ ہاں ثبوتوں سے سو ثابت ہو رہا ہے، لیکن عقیدے کی وجہ سے جو کہ ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اس سے دل نہیں کر رہا قبول کرنے کے لیے۔ تو ثبوتوں کے بنا پر فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے غلط سمجھ کی بنا پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ بولیں گے کہ وہ دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دی، ہم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر نشان لگا دیا، مہر لگا دی کہ آپ کافر ہو، منافق ہو، اب آپ کی جنت میں انٹری نہیں ہونے والی۔ اللہ کی پناہ چاہو تو بھائی آپ بولتے ہیں نہیں مہدی علیہ السلام ابھی نہیں آئے، تو بھائی آ گئے، کام پہ لگے ہوئے ہیں، بچے بیوی کے ساتھ، بیوی تو نہیں ہے میرے ساتھ ابھی، 8 سال سے میری بیوی جو مالک سرکاری بیچاری وہاں بیٹھی ہے، دوسری بیوی ہے نجم فاطمہ، وہ وہاں پہ ٹانڈو پہ ہے، دوسری وہاں کالی جو ہے گندے کام پہ لگی ہوئی ہے۔ میں ذلتوں کو جھیلتے ہوئے، جھوٹ فریب کو جھیلتے ہوئے، اچھائی کو قائم رکھتے ہوئے، برائی سے لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، اور میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ بعض وقت اتنی تکلیف ہو جاتی ہے، اتنا نیند رہتی ہے، تو اس نیند کی حالت میں بھی پانی کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے، تو میں اٹھ کے تیمم کر کے نماز پہلے ادا کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، اور نماز الصلاۃ کو نہیں چھوڑتا۔ تو پچھلے 25 سال سے ماشاءاللہ اب 26 سال شروع ہو رہے ہیں کہ میری نماز، کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ کبھی کبھی فجر کے وقت نماز جو ہے میں سوتا ہی رہا، نماز سورج نکل گیا، لیکن سورج نکلنے کے بعد اچانک میں نے جیسے بھی ہوا نماز ادا کی، تو وہ نماز قضا میں کاؤنٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی آپ ہوش میں آئے اور دیکھیں کہ وقت ہوا، فوری دوڑ کر وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں اسی وقت، تو وہ قضا میں شامل نہیں ہوتی، اور ایسا سال میں کبھی 1-2 مرتبہ ہوا ہے۔
ایک زمانے تک تو ریگولر رہی 20 سال تک شاید، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے 1 سال 2 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اللہ سے معافی چاہی، جلدی رجوع ہوا۔ تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی تو دیا تھا بھائی، 1500 سال لیونار کیلنڈر سے اللہ کے نبی کی عمر 61ویں سال میں انتقال ہوا، یعنی 60 سال، اور جارجین کیلنڈر کے حساب سے جو لگاتے ہیں لوگ، جارجین کیلنڈر کے حساب سے 61 ایئرس، اور لیونار کیلنڈر کے حساب سے لگاتے ہیں تو 63 لگاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو حقیقت میں حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہوا وہ ہوا تھا 60 سال مکمل ہونے کے بعد۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو اب بھائی حدیثیں صحیح ہے بالکل، میں حدیثوں کو غلط نہیں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم شام میں آئے، دمشق کے مشرقی علاقے سفید مینارہ فجر کے وقت ظہور میں آئے 1991 میں، وہ قادیان جگہ نکلی پنجاب، دمشق کا ایگزیکٹ ایسٹرن سائڈ سفید مینارہ، جہاں مسیح دجال ایروپلین میں آیا۔ 1991 میں یہ واقعہ ہوا۔ میں 2 لوگوں کے ساتھ 2 لڑکوں کے ساتھ وہاں پر مہمان بن کر گیا اور میرا ظہور میں آیا۔ حدیث ہوئی پوری، لیکن وہاں نہیں ہوئی دمشق میں، مسجد امیہ میں یا مسجد اقصی اسرائیل میں۔ یہودی نکلا مسیح دجال، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو بیٹا پیدا ہوا یہودا، اس کی نسل سے ہی نکلا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ۔ لیکن وہ اسرائیل کے یہودی نہیں نکلے، وہ مسلمانوں میں سے یہودی ایک نسل ہے، ایمان سے مسلمان، نسل سے یہودی۔ مسیح دجال یہودیوں میں سے ہی آیا، لیکن وہ 8th کلاس والے یا 8th کلاس والے یہودیوں میں سے نہیں، 10th کلاس والے یہودی جو کہ ایمان سے مسلمان ہیں، مطلب 7ویں کلاس سمجھ لو ہندوز، 8ویں کلاس یہودی، 9ویں کلاس عیسائی، 10ویں کلاس مسلمان۔ تو مسیح دجال کا مسیحا کا امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ 10ویں کلاس میں ہو رہا ہے، یعنی مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ تو مسیح دجال کہاں آئے گا؟ 9th کلاس میں آئے گا، وہ سوال 10th میں آئے گا۔ تو مسیح دجال بھی مسلمانوں میں پیدا ہوگا، یہ حدیث میں۔ آپ بولتے نہیں، تو یہ جاہل لوگ ادھر ادھر سے بات کرتے ہیں، علم سے کم لوگ، اور پھر نہیں ہم وہ کر دیں گے، یہ کیا کر دو گے؟ ملاؤں پولیس کو فون کرو، مجھے دھمکی دو، میرے فون کے اوپر دھمے دو۔ میرا نمبر لکھ لو 9515694097، انڈیا 0091 پلس 0091 9515694097، کال کرو اس کے اوپر۔ تمہارے سارے کالز ریکارڈ ہوتے ہیں میرے پاس، پورا کرائم، سائبر کرائم سے میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا ہے، پورے تمہارے ایکٹیویٹیز، کہاں سے فون آ رہا ہے، کون ہے، تمہاری آواز، سب کچھ کیپچر کی جاتی ہے۔ کرو فون ہے تو ہمت کرو، کہاں ہو تم، کہاں کے تم ٹیررسٹ ہو، فون کرو میرے کو۔ تمہاری خبر میں وہیں پر بناتا ہوں، اور میں نہیں بناؤں گا بلکہ میری پولیس ہے۔ میں تو پیسفل، میرے اوپر پہلے بہت تشدد کیا تم لوگوں نے بہت جھوٹے الزامات لگائے ہیں، صرف مذہب کی وجہ سے، بہت میرا پیسہ لوٹا ہے، مال لوٹا ہے، میرے گھر کو توڑا ہے، میرے سامان لوٹے ہیں، میری گاڑیاں برباد کرے ہیں، بیویوں کے ساتھ یہ حرکتیں کریں، بچوں کے ساتھ یہ کریں، میرے ساتھ کریں۔ لیکن یہ زہر کو ذلت کا میرے کو پینا تھا۔ تمہاری ہمت ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے لیے مجھ سے لڑو، نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے تم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے تو میں لڑائی کر رہا ہوں، منہ کی تلواروں سے، علم سے، ثبوتوں سے۔ تم تو اندھی لڑائی لڑ رہے ہو، جہالت والی۔ تو تم جیسے جاہلوں کو نیست و نابود کر دینا، برباد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو اس ویڈیو میں
मैं क्लीन शेव रहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं क्लीन शेव हूं। अब आप बोलते नहीं, जरा फोन दीजिए बेटा, फोन जी। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे देखा एक रेड रोब में। तो वो देखे, कहाँ अल्लाह के नबी ने देखा? भाई रेड रोब में देखा है, हदीस मौजूद है। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ भाई? अगर आप ज़िद्दी हैं तो आपको मुकम्मिल इल्म नहीं होकर आप बातें करेंगे तो मैं आपकी जहालत की वजह से, देखिए ये वो पेपर ऐड है जो मैंने दिया था मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़, डेट है इसके ऊपर, पंजाब केसरी में दिया था मैं, जिसकी व्यूवरशिप 5 लाख होती है, सर्कुलेशन वो डेट थी। इसकी रीडरशिप जो है 30 लाख थी। 26 दिसंबर फ्राइडे के दिन जो मैं ऐड दिया था, ये वो है। ज़रा पढ़िएगा, इस पे लिखा है पंजाब केसरी पेपर पे, श्री मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, ठीक है, इब्लीसी नबी। और यही जगबानी में भी मैंने दिया था, जगबानी और पंजाब केसरी दोनों पेपरों में दिया था, ठीक है। तो ये आप जो है, और ये हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं रब, मुझे रब कहा गया। रब के माने बादशाह के होते हैं, बाप के भी होते हैं, बादशाह के भी होते हैं, उस्ताद के भी होते हैं, रब्बुल आलमीन अल्लाह के भी होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरे रब को मैंने देखा, मतलब मेरे बादशाह ईसा मसीह को मैंने देखा। क्या देखे? वो हदीस यहाँ पर आती है, जिसको लोग मानना नहीं चाहते तो मान ले, ये है वो हदीस। मैं आपको बयान कर देता हूँ हदीस। अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी ने ख्वाब में क्या देखा था? अहमद बिन हम्बल की हदीस है, आई सा माई लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए यंग मैन। एक नौजवान की सूरत में मैंने अपने रब को देखा जो बियर्डलेस है, अमराद और विथ शॉर्ट करली हेयर। अभी तो मेरे बाल बड़े हुए, लेकिन 1991 में बाल मेरे करली थे, छोटे छोटे। एंड क्लोथ इन रेड गारमेंट, एंड क्लोथ इन रेड गारमेंट, जड़ मैंने क्लोथ इन रेड गारमेंट, यानी मैं एक गारमेंट पहना हुआ था रेड कलर का। ये हदीस शरीफ है अहमद बिन हम्बल की, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। नरेटेड बाई अहमद बिन हम्बल इन तबरानी, ऑथेंटिकेटेड बाई अहमद बिन हम्बल इन क्रीड 3, साइटिंग इसनाद अब्द अल समाद बी याहिया इन तबाखात अल हनाबिला 1:218 अल मरूदी इन तबाखात 3। ये पूरा इसका डिटेल है, अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो जूम करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस सारे हदीसों को आप जमा करके देखना पड़ेगा। मेरी शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, हालांकि मुझे बहुत घनी दाढ़ी आपको नजर आ रही होगी, बहुत घनी दाढ़ी है, बहुत बाल मेरे गहरे आते हैं, लेकिन इसको मैं क्लीन शेव रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बशारत नूह अलैहि सलाम को भी यही दी गई थी, क्लीन शेव। श्री राम को भी क्लीन शेव बताया गया, श्री कृष्णा को भी बताया गया, और शिवा को भी क्लीन शेव बताया गया, कल्कि को भी क्लीन शेव बताया गया, जो कि मैं हूँ। मेरे ही को लेकर राम, कृष्णा, कल्कि, ये सब कहानियाँ बनाई गई हैं तस्वीरी, समझे आप। अब मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सबूतों के साथ। फिर भी आप अगर नहीं मानना चाहते तो याद रखिए, आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, और अल्लाह आपको हिदायत करे। मक्का मदीना में कोई मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आने वाले, ईसा इब्ने मरियम कोई आसमान से नहीं आने वाले, गए नहीं तो आएंगे कहाँ से। शिया हजरात के कोई इमाम मेहदी गैब नहीं है, नहीं है, कोई इमाम मेहदी गैब नहीं है, क्योंकि इमाम मेहदी मैं ही था, ईसा इब्ने मरियम आ गया, कोई इमाम मेहदी गैब था नहीं, कोई है नहीं।
کوئی 1200 کوئی جو ہے نا 800 سال سے چھپ کے کوئی راج نہیں کر رہا ہے. امام مہدی اتنے ڈرپوک نہیں ہے کہ بھائی پولیس اسٹیشن موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ایک فون کال پہ جو ہے نا پولیس کو بلا سکتے ہیں، کنٹرول مطلب لڑائی جھگڑے کو بند کر سکتے ہیں. تو امام مہدی کو اتنا ڈرپوک بنا کے رکھ دیے شیعہ حضرات کہ 313 ابھی تک ان کو نہیں ملے. تو وہ جھوٹا امام مہدی کا عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں پاگل لوگ شیعہ حضرات 12 کروڑ ورلڈ میں. ان کو توبہ کرنا چاہیے اور میرے پاس آنا چاہیے. کوئی امام مہدی غیب نہیں ہے، کوئی امام مہدی مکہ مدینہ میں آنے والے نہیں ہیں. وقت 1500 سال اللہ کے نبی دیے تھے جو مکمل ہو گیا. اب جو تھوڑا سا وقت بچا ہے 1500 سال مکمل ہونے میں، تھوڑا سا کچھ سال، اس میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی اب عیسیٰ مسیح مہدی بن کر آئے یا مسیح دجال آئے. ایسا کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ وقت سمجھو کہ 20 منٹ رہ گئے ہیں مووی ختم ہونے کے لیے، اور آپ بول رہے ہو نہیں ابھی مووی 2 گھنٹے کی باقی ہے. تو بھائی 20 منٹ سے 2 گھنٹے کہاں سے نکال کے لائیں گے آپ؟ تو بھائی یہ وقت ہو گیا ہے، کوئی آنے والا نہیں. میں جو آنا تھا آ گیا. مجھے ہندوستان میں آنا تھا غزوہ ہند کے لیے، میں آ گیا، اور میں غزوہ ہند کر رہا ہوں، اپنے منہوں کی تلوار سے لڑائی کر رہا ہوں. کسی کو تکلیف نہ ہو، پیار محبت سے سمجھا رہا ہوں. جو سمجھیں گے وہ جنت میں جائیں گے، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنا راستہ بنا لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب مت کہنا کہ عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے، عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے. عیسیٰ تو پورے آپ کلیئر کر لیجئے، اس میں پورے میں نے اپنے 12 ویڈیوز میں بیان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.